بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإنک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے نبی آپ اخلاق کے بلند بالا درجے پہ فائز ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کے پورے بنین و انسان کو مخاطب ہوتا ہے۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ بندہ دوسرے بندے کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ ملے، خوش مزاجی کے ساتھ ملے، آپس میں بھائی چارگی کو بھی اخلاق کہتے ہیں۔ اور جو بھائی اپنے بھائی کے ساتھ اخوت، محبت، دشمنی کو چھوڑ کے رہتا ہے تو اسی کا نام اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلاق انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے بھیجا گیا ہے اخلاق کو عام کرنے کے لیے، اخلاق کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، ان اللہ کریم یحب الکرم، اللہ تبارک و تعالی کریم ہے اور کرم کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ وَيُحِبُّ مَعَالِ الْإِخْلَاقِ، اور بلند بالا پائے درجے کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ اپنے بھائی سے ملتے وقت خوشی خوشی ملنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ اپنے بھائی کو 2 گھونٹ پانی پلانا، یہ بھی اخلاق ہے۔ اپنے بھائی کے ضرورت کے مطابق اس کے ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی اخلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو ایسے بنایا جیسے قرآن میں ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، کأن خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق ہی قرآن ہے۔ قرآن میں ہر جگہ اخلاق کا ذکر ہے۔ اسی لیے وَإِنَّكَ، اے اللہ کے نبی بے شک آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، بلند بالا اخلاق کے نمونہ آپ ہے۔ تو اسی نمونے کے پیکر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں کتنے صبر کیا، مدنی زندگی میں کتنے صبر کیا، مشقت برداشت کی، تکلیف برداشت کی، اسی کا نام اخلاق ہے۔ اگر بھائی آپ کو اذیت دے اس کو معاف کر دینا، یہی اخلاق ہے۔ اگر آپ بھائی سے جھگڑا ہو جائے، آپ کے ساتھ لڑے، تو لڑائی آپ کا حق تھا پھر بھی آپ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو یہی اخلاق ہے۔ اور اخلاق کے سب سے بہترین درجے کا اخلاق کیا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ جیسے بھائی کے ساتھ اگر زمینی لڑائی ہے، زمین آپ کا حق ہے پھر بھی آپ اپنے حق سے دست بردار ہو کے بھائی کو دے دیتا ہے، تو یہ بہترین قسم کے، اعلیٰ قسم کے اخلاق میں سے یہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین
بہترین کامل مکمل مومن وہ ہے جس کا اخلاق حسن نہیں احسن، سب سے بہتر اخلاق والے سب سے کامل مومن ہے۔ اور ان من احبکم الی، اللہ کے نبی دوسرے جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں سب سے میرے پسندیدہ شخص وہ ہے وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن سب سے میرے نزدیک ترین رہنے والا وہ شخص ہے من کان حسن خلق، جس کا اخلاق اچھا ہو، وہ سب سے بہترین اور سب سے قریب ترین میرے نزدیک رہنے والے لوگ وہی ہے قیامت کے دن۔ اور ایک جگہ میں ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان، قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہوگا؟ لمن حسن خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہو اس کے اعمال سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اخلاق میں ہر چیز آتا ہے، صبر کرنا بھی اخلاق ہے، معاف کرنا بھی اخلاق ہے۔ اگر آپ معاف کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں تو ہر چیز کرتے ہیں، ظلم برداشت کرتے ہیں، یہ سب اخلاق ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہوتے ہوئے بھی آپ برداشت کرتے ہیں، یہ اخلاق ہے۔ اگر دوسرا آپ کو گالم گلوچ کرے، گالی دے، تو آپ گالی کے بدلے میں گالی نہیں دیتا، آپ اس کو سمجھاتا ہے، اسی کا نام اخلاق ہے۔ بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، بھائی آپ سے مانگنے سے پہلے آپ بھائی کو دے دیتا ہے تو یہی اخلاق ہے۔ کسی چیز کو، کسی جانور کو پانی پلانا، یہ بھی اخلاق ہے۔ خصوصاً گرمیوں میں جو پانی پلاتا ہے اپنے بھائی کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، تو یہی سب سے بڑا بلند درجے کا اخلاق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی سے مخاطب کر کے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اعلیٰ درجے کا اخلاق کا نمونہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے مکی زندگی، مدنی زندگی، کتنا ظلم برداشت کیا۔ طائف کے واقعہ دیکھ لیجئے، پتھر مارا گیا، زخمی حالت میں بھی دعا نہیں کر رہا، یہی اخلاق ہے۔ اگر دعا کر لیتے تو دعا قبول ہوتے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کوئی نیک اور اچھا انسان پیدا ہو۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے۔ بہت ظلم کرتے تھے لوگ، صحابہ کرام کتنا خوش اخلاق لوگ تھے، جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کو معاف کر دیتے تھے، یہی اخلاق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ کے نبی کے اطاعت کرتے ہوئے ہر چیز اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔